اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آئیں قرآن سمجھیں، شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4۔ آج اس کا آخری لیسن 24، جس میں ہم 24واں پارہ، اللہ اکبر، ہمارا آج کا سبق بھی 24واں ہے اور ہم پارہ بھی 24واں مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 24ویں پارے کے صفحہ نمبر 16 سے 20 تک اور 25ویں پارے کا پہلا پیج پڑھیں گے، تاکہ ہماری سورت حامیم السجدہ مکمل ہو جائے، سورت فصلت۔ اور جو اگلی سورت ہے وہ پھر ہم 25واں پارہ کے دوسرے پیج سے ہم وہ لیول 5 کے اندر شروع کریں انشاءاللہ۔ اور لیول 5 کا کیا شیڈول ہوگا تو ٹیم کے لوگ انشاءاللہ آج کلاس کے آخر پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو چلیے سورت حامیم السجدہ کا مختصر تعارف بھی جان لیجئے۔ نام اس کا حامیم السجدہ ہے، حامیم شروع کے الفاظ کے اعتبار سے، اور السجدہ کیونکہ اس صورت میں سجدہ ہے، اور اسی صورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سورت فصلت۔ کیا نام ہے جی دوسرا؟ سورت فصلت۔ فصلت کس اعتبار سے؟ کیونکہ اس کی آیت بالکل ابتدا کے اندر ہی فصلت آیاتہ کے الفاظ ہے جو بھی ہم پڑھیں گے۔ مکی صورت ہے اور بنیادی موضوع جو ہے اس کا وہ خالص توحید کی دعوت ہے، صبر و استقامت کی تلقین، دعوت قرآن کا باب باندھا گیا ہے، منکرین آخرت کے لیے آفاقی و نفسیاتی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعہ، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہے الرحمن کی طرف سے، الرحیم کی طرف سے، وہ جو مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، فعل مجہول ہے، فصل یفصل سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، قرآنن قرآن ہے، عربین عربی میں، لقوم یعلمون علم رکھنے والی قوم کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ عربی کا قرآن ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اس کے اندر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہیں اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے تنبیہات بھی ہیں۔ فَأَعْرَضَ، اچھا قرآن جب نازل ہوا تو لوگوں کا کیا رویہ رہا؟ قرآن کی اللہ نے صفات تو بیان کر دی، سب سے پہلی رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، تفصیل سے اس کی آیات بیان کی گئی ہیں، یہ عربی قرآن ہے، قرآن بہت پڑھی جانے والی کتاب، عربی زبان میں، بشیرن و نذیرا، 6 صفات اللہ رب العزت نے قرآن کی بیان کر دی۔ تو لوگوں کا رویہ کیا رہا؟ اتنی خوبصورت کتاب پر ایمان لانے کے بارے میں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کے اکثر نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنتے، فَهُمْ پس وہ لا يسمعون نہیں سنتے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا ہمارے دلوں میں، یا ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنتن پردے میں ہے، کنان ان کی جمع اکنہ، ہمارے دل پردے میں ہیں، کس چیز سے پردے میں ہے؟ مما تدعونا، مما اس چیز سے جو تدعو آپ پکاریں، نا ہمیں الیہ اس کی طرف، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دل اس چیز سے پردے میں ہے۔ وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن ڈاٹ ہے، رکاوٹ ہے، ہمارے کانوں میں رکاوٹیں ہیں، وَمِن بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ، اور آپ کے درمیان، حجابٌ پردہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، ہمارے دل بھی پردے میں ہیں،
اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، نہ کچھ ہمیں سنائی دیتا ہے، دل بھی پردے میں ہے، تو ہم آپ پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ فعمل، انہوں نے کہا آپ عمل کیجئے، اننا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، آپ بھی عمل کیجئے، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، آپ ہمیں یوں دین کی دعوت نہ دیا کیجئے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، انما بس بات تو یہ ہے جو ہونے والی ہے، کیا؟ انا بشر، میں انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مانند، میں تمہاری مانند ایک انسان ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری مانند ایک انسان ہوں، ہاں مجھے اللہ کی طرف سے کیا فضیلت حاصل ہے؟ یوحا، فعل مجہول، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اچھا کیا وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے؟ وحی یہ ہے کہ انما الہکم، بس تمہارا الہ واحد، ایک اکیلا معبود ہے۔ یہ وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اکیلا معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو، اسی معبود کی طرف استقامت، توجہ کو دکھاؤ۔ واستغفروا، اور اس سے مغفرت طلب کرو، اس سے معافی طلب کرو۔ وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کے کئی ایک ترجمے ہیں، یا اس کا مطلب ہلاکت ہے، یا خرابی ہے، یا جہنم کی جو مختلف گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں، ان میں سے ایک وادی کا نام ہے ویل۔ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، غیر ممنون، نہ رکنے والا۔ اللہ اکبر، دیکھیں وعید کتنی مختصر ہے، ویل للمشرکین، ویل للمشرکین، شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر شرک کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے دو نشانیاں بتا دیں۔ پہلی نشانی کیا کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو نہیں دیتے۔ دوسری ہے کہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کا انکار کرنے والے۔ پھر اس کے مد مقابل جو اہل ایمان ہیں ان کا کیا بدلہ ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ رکنے والا اجر ہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، ممنون کا مطلب مقطوع، جو کبھی قطع نہیں ہوگا، رکے گا نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ کفر کرتے ہو، بِالَّذِی، اس کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، یا اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو جس نے خلق الارض، زمین کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں میں، زمین کو اس اللہ نے 2 دنوں میں پیدا کیا۔ مطلب جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے 6 دنوں میں، اس میں 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو لہو، اس اللہ کے لیے، اندادا، شریک، ند ان کی جمع انداد، اس اللہ کے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے تمام جہانوں کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ کی ربوبیت کی کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنایا فیہا، اس زمین میں، رواسیہ، راسیت ان کی جمع پہاڑ، اس نے اس زمین میں پہاڑوں کو بنا دیا، گاڑ دیا، من فوقہا، اس کے اوپر سے، زمین کے اوپر سے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے ان میں برکت رکھی۔ دیکھ لیجئے پہاڑوں کے اندر کس قدر خزانے چھپے ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، معدنیات کی کانیں ہیں، کیا کیا پہاڑوں کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہیں۔ وَبَارَكَ فِيهَا، ان میں اللہ نے برکت رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وَقَدَّرَ، اور اللہ نے مقدر کر دی، فِيهَا، اس زمین میں، اللہ نے اس زمین میں مقدر کر دی، اقواتها، قوت ان کی جمع ہے، اقوات، اس کی خوراکیں، زمین کی جو غذائیں ہیں، خوراکیں اللہ نے زمین میں مقرر کر دی۔ کتنے دنوں میں اللہ نے زمین میں ان چیزوں کو پیدا کیا؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، مطلب وہ 2 دن پیدائش کے اور 2 دن خوراک اور یہ ساری چیزوں کے رکھنے کے، کل 4 دنوں میں اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا۔
سواء للسائلین، برابر ہے یہ سوال کرنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یہ بڑی واضح اور برابر ہے یہ چیز۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور یہ بالکل دھواں تھے، دھندلے تھے، فَقَالَ لَهَا، اللہ نے ان سے کہا، آسمانوں سے، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے کہا، کیا کہا جی؟ ائتیا، آؤ، طوعاً، خوشی خوشی، او کرہن، یا ناخوشی، خوشی خوشی یا ناخوشی میرے پاس آؤ۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، آسمانوں اور زمین نے، اتینا طائعین، ہم آئے ہیں طائعین، خوشی خوشی، اللہ کی اطاعت کے اندر بخوشی ہم حاضر ہوئے۔ زمین و آسمان نے کیا کہا؟ ہم بخوشی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب آسمان اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے پاس آئے تو فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ رب العزت نے انہیں 7 آسمان بنا دیا، 7 آسمان برابر کر دیے، کتنے دنوں میں؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اور ہر آسمان میں اللہ نے وحی کی، کیا وحی کی جی؟ امرہا، اس آسمان کے معاملات، ہر آسمان کے جو معاملات ہیں اللہ نے اس آسمان میں رکھ دی۔ مطلب اس آسمان میں کون کون سے فرشتے مقرر ہونے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، ان کے کیا کام کیا ہیں، اللہ نے ہر آسمان کی طرف یہ وحی کر دی، اللہ نے آسمانوں کو بتا دیا۔ مزید یہ جو آسمان دنیا ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو۔ یاد رکھیے دنیا ادنا کی مؤنث ہے، تو آسمان دنیا کو آسمان دنیا 2 وجوہات پر کہہ سکتے ہیں، یا تو یہ وجہ ہے کہ یہ دنیا سے نظر آنے والا سب سے یہ نچلا آسمان، یا پھر یہ کہ دنیا کا مطلب ہے سب سے ادنا، سب سے نچلا، تو 7 آسمانوں کے اندر یہ جو ہمیں ہمیں دکھائی دینے والا آسمان ہے، یہ سب سے نچلا آسمان ہے، تو اس کو آسمان دنیا کہا جانے والا۔ ہم نے اس کو مزین کیا بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظاً، اور حفاظت۔ آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا مصباح، ان کی جمع مصابیح، چراغوں کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو یعنی آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ خوبصورت بھی بنایا، مطلب ان ستاروں کے ساتھ۔ تو دیکھیں ستاروں کے 2 مقاصد یہاں پر پتہ چلے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ نے ان ستاروں کو چراغ بنا دیا، بڑے خوبصورت ہیں، زینا، ہم نے مزین کر دیا۔ ستارے کتنے خوبصورت ہیں، شہروں سے ہٹ کر اگر اب آپ کسی صحرا میں یا دیہاتی آبادی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ستارے کس قدر خوبصورت ہیں۔ ہم نے مزین کر دیا آسمان کو ان چراغوں کے ساتھ، وحفظاً، اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے ستاروں کے پیدا کرنے کا کہ اللہ نے ان کو حفاظت کا باعث بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ یا یہ ہے پیدا کرنا اس غالب علم رکھنے والے کا۔ اس غالب علم رکھنے والے نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا، یہ ہے اس کا اندازہ۔ تو دیکھیں یہاں پر ستاروں کے 2 مقاصد بتائے گئے، ایک خوبصورتی، دوسرا شہاب ثاقب۔ اگر شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمانوں تک جا کر کوئی کان لگا کر بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ایک ستارہ لگتا ہے جسے آپ ٹوٹا ہوا تارہ کہتے ہیں، اور وہ شیاطین بعض اوقات بات نچلے شیطان کو بتانے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی بتا کر ہلاک ہوتے ہیں۔ 2 مقصد چیٹ کے اندر بتائیے، تیسرا مقصد کیا ہے؟ ستاروں کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ سٹوڈنٹس نے پہلے سے جواب لکھ کر رکھا ہوا تھا، ماشاءاللہ، کیونکہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی یہ سوال پوچھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی جلدی جواب آیا، ابھی میرے منہ سے سوال پورا نہیں ہوا تھا تو ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا، متنبہ کر دیا، صاعقۃً، ایک کڑک سے، زوردار آواز سے متنبہ کر دیا۔ وہ زوردار آواز کیسی ہے؟ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود پر جو کڑک کی آواز آئی تھی ان کی مانند۔
کب؟ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی. مطلب رسولوں نے ہر طرح سے ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی، آگے سے پیچھے سے، جہاں سے انہیں موقع ملا ان تک دین کی دعوت کو لے کر آئے. کیا دعوت جی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اس اللہ کی. قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو وہ نازل کرتا فرشتوں کو. فإنا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، جو دعوت، جو پیغام تم لے کر آئے ہو، ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ میں سے 40 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے. سسٹر رفیہ ہیں، معراج ہیں، سہیل احمد غازی صاحب ہیں، سسٹر آصفہ ہیں، محمد کبیر خان صاحب ہیں، آفتاب احمد صاحب ہیں. ماشاءاللہ یہ وہ 5-6 اسٹوڈنٹ ہیں جن کے جوابات سب سے پہلے موصول ہوئے اور سب کے جوابات درست ہیں. تیسرا جو ستاروں کا مقصد ہے وہ ہے ڈائریکشن معلوم کرنا، جسے علم فلکیات کہتے ہیں، کہ فلاں ستارہ مشرق میں یا مغرب میں ہے تو ہمارا سفر شمال جنوب کی طرف ہے، اس ستارے کو اس سمت پر چھوڑ کر اس سمت میں جائیں گے، علم فلکیات. اور ایک چوتھا اور باطل مقصد، یعنی یہ تو 3 ستاروں کی پیدائش کے مقاصد ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتے ہیں. ایک چوتھا مقصد ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر اور ہمارے اس دور کے اندر بھی بعض لوگ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ سٹارز کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا. آپ کا یہ ستارہ ہے، آپ کا یہ سٹار ہے، آپ کا آنے والا ہفتہ ایسا رہے گا، آپ کا یہ سٹار ہے، آپ کا آنے والا مہینہ ایسا رہے گا. یاد رکھیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. بعض اوقات یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، بعض اوقات یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف کے پاس آیا، ایسے شخص کے پاس آیا جو ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی بھی نجومی پن کے ذریعے سے فیوچر کی، مستقبل کی باتیں بتائے، جو شخص ایسے شخص کے پاس آیا اس کی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر، بڑی سخت وعید ہے. اب یہ نہیں کہ 40 دن وہ نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ قبول نہیں ہونی، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر اسے نہ پڑھنے کا گناہ بھی ساتھ ساتھ ملے گا. وہ نماز پڑھے گا لیکن یہ وعید ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اتنا سخت، یعنی یہ تو کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس سے بچائیے، کیونکہ میڈیا کے آ جانے کے بعد ان چیزوں پر ہم جو ایسے ظاہری چیزیں ہیں، ہمارا اللہ پر توکل، ایمان انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی ظاہری چیزوں پر، ظاہری اسباب پر ہمارا بھروسہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کتنے معاشرے کے اندر آپ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی تقریبات کو وہ کیا کرتے ہیں جی، اپنی تقریبات کو وہ ان سٹارز کے مطابق کرتے ہیں کہ جی آنے والے ہفتے میں کسی تقریب کا انعقاد کریں نہ کریں، جی کیسا ہفتہ رہے گا کیسا نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہے، جن زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ستاروں کے اندر تاثیر کو مانا جاتا تھا، ستاروں کے اندر تاثیر کو مانا جاتا تھا. تو یہ جو چوتھا مقصد ہے یہ بالکل بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب وہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ طوطے کے ذریعے فال نکالنے والے ہوتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے، یا آپ کی تاریخ پیدائش کو یا آپ کی والدہ کی خاص کر تاریخ پیدائش کو پوچھ کر آپ کی چھپی ہوئی باتوں کو بتانے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے روپ میں شیاطین ہوتے ہیں. ان کے وہ شیاطین کی اطاعت کرتے ہیں، شیاطین ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے لوگ ان سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کا مال کھانا ان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اب وہ جو قوم عاد اور سمود کا ذکر آیا،
اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَأَمَّا عَادٌ تو جو عاد تھی، قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق بغیر حق کے، وقالوا اور انہوں نے کہا من اشد منا کون ہے ہم سے زیادہ قوتاً قوت میں، ہم سے زیادہ کون ہے قوت کے اعتبار سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ لیجئے دنیا کے اندر آج بھی اگر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. دنیا میں کئی اقوام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم سب سے سپر پاور ہیں. تمام کے تمام اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کفار ہیں. اللہ نے فرمایا اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی کہ اس اللہ نے جس نے خلقہم انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے. کس قدر مضبوط دلیل ہے. جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، یعنی یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے طاقتور کون ہے. انہیں نہیں پتا کہ انہیں جس اللہ نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. جب یہ اتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والا خالق کتنا طاقتور ہوگا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. جہد کا مطلب انکار، جہد یجحدو ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے. تو کیا ہوا انجام؟ فَأَرْسَلْنَا ہم نے بیچی علیہم ان پر ریحًا ہوا سرسرن تیز و تند، ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی. فی ایامن دنوں میں، کیسے دن تھے؟ ناحساتن لگاتار. ناحساتن کا ترجمہ بعض نے منحوس بھی کیا. منحوس نعوذ باللہ دنوں کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ دن تو اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اس کے اندر نحوست نہیں ہو سکتی، لیکن وہ عذاب جو ان پر آیا تھا ان کی نسبت. اور بعض نے ناحسات کا ترجمہ کیا لگاتار، پے در پے. اللہ نے ان پر پے در پے ہوا کو بھیجا، کیونکہ یہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی تھی. لِنُذِيقَهُمْ تاکہ ہم انہیں چکھائیں. کیا چکھائیں جی؟ عذاب الخزي رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرتی اور البتہ جو آخرت کا عذاب ہے اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے. خزیون کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں نا رسوائی. خزیون سے اسم تفضیل ہے، اخزا زیادہ رسوا کرنے والے ہے آخرت کا عذاب. وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. فعل مجہول نصر ینصر سے وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اچھا یہ قوم عاد کا انجام تھا، تو چلیے قوم ثمود کا انجام پڑھیے. فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ اور جو ثمود تھے فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی. کیا ہوا؟ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا نہیں. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، عَلَى الْهُدَى ہدایت پر. انہوں نے ترجیح دی ہدایت پر العما اندھے پن کو. فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو صَاعِقَةُ الْعَذَابِ عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ رسوا کن عذاب. ہون خزیون کی طرح ہون بھی رسوائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رسوا کن عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. سبب کیا تھا؟ باسبب کے معنی میں بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو وہ کمایا کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے. وکانوا یتقون اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے. اہل ایمان اور اہل تقوی کو ہم نے نجات دی. مطلب قوم ثمود میں سے بھی جو اہل ایمان اہل تقوی تھے اللہ نے ان کو نجات دی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اور جس دن جمع کیا جائے گا. حشر یحشر کا لفظی مطلب جمع کرنا ہوتا ہے. یوم الحشر جمع کرنے کا دن، جس دن جمع کیا جائے گا سب کو ایک ساتھ اللہ کی طرف چلا کر جمع کیا جائے گا. اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو، عدو ان کی جمع اعداء، اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا. الی النار آگ کی طرف. فہم یوزعون انہیں تقسیم کیا جائے گا، مطلب انہیں مختلف ٹولیوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. یوزعون فعل مجہول ہے. حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤوها جب وہ اس کے پاس آئیں گے. شاہد علیہم سمعہم ان کی سماعتیں ان پر گواہی دیں گی. یاد رکھیے گا
شاہدہ کے بعد جب علا آتا ہے تو مطلب کسی کے خلاف گواہی دینا. سمجھا گیا؟ شاہدہ کے بعد جب علا آتا ہے تو کسی کے اگینسٹ جو آپ گواہی دیتے ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. کیا؟ سمعہم، ان کی سماعتیں، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے. کیا؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی وہ گواہی دیں گے. تو یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان ہوا کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج کے دن میں ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی. اللہ اکبر. تو یہ بھی وہی مضمون ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، ان کے چمڑے بول بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے. پھر کیا ہوگا جی؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں تم نے ہم پر گواہی دی، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا، وہ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں بلایا اللہ نے، الذی، جس نے انطق کل شیء، ہر چیز کو بلایا تھا. ہمیں بلایا مطلب بلانے کا مطلب بلوایا. ہم کیسے بولے؟ اللہ کے حکم سے بولے، اللہ کے حکم سے ہم نے نطق کیا، ہم بول پڑے جس اللہ نے ہر چیز کو بلوا دیا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اس نے تو تمہیں بھی پیدا کیا ہے. اول مرتين، پہلی بار بھی تو اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم تو چھپتے ہی نہیں تھے. ستر کا مطلب پردہ، چھپنا. تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے، تم کوئی شرم و حیا ہی نہیں کرتے تھے، چھپتے ہی نہیں تھے. کس چیز سے؟ یعنی دنیا میں تم نہیں چھپا کرتے تھے. ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، یہ کہ کہیں تم پر تمہاری سماعتیں، بصارتیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی نہ دینا شروع کر دیں. تمہیں اس چیز کا کوئی خیال ہی نہیں تھا. ولکن ظننتم، تم نے تو گمان کیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا، کہ اللہ تو بہت زیادہ نہیں جانتا، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. تمہارا تو یہ گمان تھا کہ اللہ وہ نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو. اللہ. فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ ہے تمہارا گمان جو تم نے گمان کیا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اور یہ ہے گمان تمہارا، الَّذِي، جو کہ ظَنَنْتُمْ، تم نے گمان کیا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے ساتھ. یہ رب کے ساتھ تم گمان کرتے رہے. ارداکم، اس اللہ نے تمہیں ہلاک کیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ طلب کریں، وہ معافی کا مطالبہ کریں، وہ کوئی عذر پیش کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے وہ توبہ قبول کیے گیوں میں سے. مطلب اگر توبہ کریں گے تو نہیں، انہیں توبہ کرنے کی اس دن اجازت نہیں ہوگی، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، قرنا قرین ان کی جمع ہے. قرین ساتھی، جو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کر دیے، لہم، ان کے لیے، قرنا، برے ساتھی. ہم نے ان کے لیے برے ساتھی مقرر کر دیے. فَزَيَّنُوا، پس انہوں نے مزین کیا، لہم، ان کے لیے، انہوں نے ان کے لیے مزین کیا، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا. جو ان کے آگے اور پیچھے تھا وہ انہوں نے ان کے لیے مزین کیا. وحق علیہم القول، اور ان پر بات ثابت ہو گئی، ان پر بات ثابت ہو گئی. کیسی؟ فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے. یعنی جیسے جنوں اور انسانوں کے مختلف ان سے پہلے گزرنے والے گروہوں پر بات سچ ثابت ہو گئی تھی، تو ان پر بھی یہ بات سچ ثابت ہو گئی، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. کیا بات؟ کہ انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہی ہیں خسارہ پانے والے.
بے شک یہ خسارہ پانے والے. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا، مت سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کے لیے، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں لغو کام کرو، قرآن میں بےہودگی کرو. قرآن کو مت سنو، اس میں لغویات کرو. مطلب جب قرآن کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے، تو تم تالیاں اور سیٹیاں اونچی آواز میں بلانا شروع کر دو تاکہ وہ تلاوت نہ کر سکے، اور اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن بھی نہ سکے. اللہ اکبر. والغوا فیہ، تم کیا کرو اس میں، لغو کام کرو، بےہودگی. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکیں، وہ تم غالب آؤ. اللہ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ، فعل مضارع کی ڈبل تاکید ہے، اس سے پہلے لام تاکید اور آخر میں نون تاکید کا. پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا چکھائیں گے؟ عذابا شدیدا، شدید عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور انہیں بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ؟ اسوأ الذی، برا بدلہ جو کہ کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے ہم اس کا برا بدلہ ضرور انہیں دیں گے. یاد رکھیے گا، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. آپ یہ جو دعا کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، یہ غلطی ہے. جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہم انہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم البتہ ضرور انہیں جزا دیں گے. کیسی بری جزا؟ مطلب جزا بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے. دعا یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھے بدلے کی دعا کریں. جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو خیر کا بدلہ دے. سمجھا کے جی؟ اور حدیث کے مطابق بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کہا جزاک اللہ خیرن، اس نے اس کی تعریف کا، شکریہ کا حق ادا کر دیا. سب سے بہترین الفاظ جزاک اللہ خیرن، بڑے قیمتی الفاظ ہیں. یہ دعا دیا کریں، اپنے بچوں کو دعا دیا کریں، ان سے دعا لیا کریں. ذالک جزاء اعداء اللہ، فرمایا یہ ہے بدلہ اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا. کیا ہے؟ النار، آگ. یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، آگ، النار. لہم فیہا، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی اس آگ میں، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر ہے. ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے. جزاءً، بدلہ ہے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہ بدلہ ہے بما، اس کا جو کانو، دیکھیں فعل مضارع سے پہلے کانو آیا، ماضی استمرار، کانو بآیاتنا، تھے وہ ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے، ہماری آیات کا جو وہ انکار کیا کرتے تھے، یہ اصل میں ان کا بدلہ ہے. اللہ. تو چلیے ذرا آپ اس پیج کے موضوعات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. جی بارک اللہ فیکم. فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کافروں نے کہا کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آرنا الذین، مطلب یہ قیامت کے دن کا بیان ہے، وہی جو کل کے سیشن میں بھی گزرا تھا کہ جہنمی، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کس طرح
انہیں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بد دعائیں کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے۔ کافی لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آرین الذین، آرین الذینی، الذینی دو، ذال کے نیچے اگر زیر ہونا الذین تو مطلب سارے، وہ جو سارے، اور الذینی دو، ہمیں وہ دونوں ذرا دکھا۔ کون دونوں؟ اضلنا، اضلانا، تسمیہ کا لفظ ہے اضلا، ان دونوں نے گمراہ کیا نہ ہمیں۔ اچھا دو کیوں کہا؟ من الجن والانس، جنوں انس میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اللہ ذرا ہمیں وہ دکھا۔ دو کا لفظ کیونکہ دو مخلوقات کا ذکر ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ نجعلہما، ہم ان دونوں کو رکھیں گے، تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے جیسے دنیا میں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کیوں؟ لیکونا، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، اصل میں تھا یکونانی، نون بھی تھا، نون گر گیا، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین۔ اسفلین، اسفل کی جمع ہے، اسفل سافلین، اس کی واحد 30ویں پارے میں آئی نا، اسفل سافلین۔ تو اسفلین مطلب سب سے نچلے وہ ہو جائیں، جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑھے میں، یا سب سے زیادہ ذلیل و رسوا وہ ہو جائیں۔ تو اے اللہ تو ذرا دکھا ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ تخافوا، یہ کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، وابشروا بالجنت التی، اور خوشخبری ہو تمہارے لیے اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ایمان والوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت، جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ یہ منظر ان کی موت کے وقت ہوتا ہے۔ فرشتے نازل ہو کر انہیں کیا خوشخبری دیتے ہیں جی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو۔ اور یاد رکھیے گا، خوف ہوتا ہے مستقبل کا، اور حزن یا غم ہوتا ہے ماضی کا، جیسے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو، مطلب جو وقت گزرا وہ تمہارا، تم نے کہا تھا ربنا اللہ، پھر تم نے استقامت اختیار کی تھی، تو پریشان نہ ہو، ماضی کا کوئی غم نہ کھاؤ، خوف بھی نہ کھاؤ مستقبل کا، کیونکہ جس کا ماضی اتنا اچھا اور شاندار ہے اس کا مستقبل بھی بڑا اچھا ہوگا۔ تو نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری ہو تمہیں جنتوں کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ماضی استمراری، توعدون فعل مجہول۔ اللہ مزید انہیں کیا خوشخبری دیتا ہے کہ نحن اولیاؤکم، ہم ہیں تمہارے اولیاء، ہم ہیں تمہارے دوست، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ اے اللہ آخرت میں اور کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ہے، فیہا اس میں، اللہ کی جنتوں میں، مَا تَشْتَہِی أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گی تمہاری نفسیں، جو تمہارے دل چاہیں گے تمہارے لیے وہ ہے ان جنتوں میں۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا اس میں، مَا تَدَّعُونَ، جو تم مطالبہ کرو گے، جو تم مطالبہ کرو گے، اور جو تمہارے جانے تمہارے نفس چاہیں گے تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا۔ نزلاً، یہ مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، معاف کرنے والے معاف کرنے والے رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، نزل۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آئے۔ ومن احسن قولا، ومن احسن، اور کون ہے زیادہ اچھی بات والا، قولا بات والا، ممن اس سے جو دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے،
اس کا جواب یہ ہے کہ لا احد احسن منہ قولا، اس سے اچھی بات والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کے مطابق اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے، تو یاد رکھیے سب سے اچھی بات کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ سب سے اچھی بات کرنے والا ہے۔ یعنی ایک سوال ہے، تعجب ہے، اس سے اچھی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا صرف علماء یا دیندار لوگوں کا کام ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، انہیں فرائض کی پابندی کا، برائیوں سے بچانے کا حکم دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف بلانا کہلائے گا، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا کہلائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، جب کوئی بھی ایسی تربیہ کا کام کریں تو اس میں نیت یہ بنایا کریں کہ میں جب انہیں یہ دعوت دے رہا ہوں یا بحیثیت ماں دعوت دے رہی ہوں یا بحیثیت ایک معاشرے کا فرد کسی کو اچھے کام کی طرف بلا رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں، روک رہی ہوں، تو میں سب سے اچھی میری بات ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، وَقَالَ، اور کہا، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نہیں ہے برابر اچھائی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ ہی برائی۔ ادفع، دور کیجئے، باللتی، اس کے ذریعے، جو ہی احسن، بہت اچھی ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے اس کے ذریعے برائی کو دور کیجئے۔ مطلب اگر آپ کے کسی کے درمیان کوئی ایسی چپکلیش، کوئی بحث مباحثہ، کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے حل کریں جو سب سے بہترین صورت ہے، احسن۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فَإِذَا الَّذِي، بس وہ جو بینک، آپ کے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، عداوت، دشمنی ہے، آپ کے اور اس کے درمیان جو عداوت و دشمنی ہے، کأنہ، گویا کہ وہ ولی حمیم، وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ ولی دوست، حمیم گہرا، آپ کے اور اس کے جو درمیان دشمنی ہے، یہ دشمنی، یہ عداوت گہری دوستی میں بدل جائے گی اگر آپ اس کے اور اپنے درمیان اس چپکلیش کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین احسن طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا یہ جو نصیحتیں ہو رہی ہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا، وما یلقا، لقا یلقی سے فعل مجہول ہے، وما یلقا، نہیں دیے گئے یہ چیزیں، یہ ساری نصیحتیں، الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا۔ یعنی صبر والوں کو ہی ایسے کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے بعض اوقات جس کے ساتھ آپ کی کوئی عداوت ہے، اس کے ساتھ دین اسلام کو یاد کرتے ہوئے، احادیث کو یاد کرتے ہوئے، فضیلتوں کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ سے سلام دعا رکھنا، دوستی کرنا، صلہ رحمی کرنا بعض اوقات کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن صبر، الذین صبروا، فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بہت بڑے حصے والا ہے وہی تو ایسی چیزیں دیا جاتا ہے۔ ایسی توفیق ہر انسان کو نہیں ہوتی، صبر کرنے والوں کو، اور جو بہت بڑے نصیب اور حصے والا ہے اسی کے حصے میں آتی ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ شیطان کی طرف سے اگر کوئی وسوسہ آپ کو تنگ کرے تو کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگیے، کیونکہ بے شک وہ اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی آپ نے صفات سنی، السمیع العلیم، اب اللہ کی ربوبیت کو دیکھیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدے نہ کرو،
ولا للقمر، اور چاند کو بھی نہ کرو، واسجدوا للہ، اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس اللہ نے پیدا کیا ہے ہن، ان سب چیزوں کو، الشمس کو، القمر کو، جس اللیل کو، النہار کو، جس ان تمام چیزوں کو جس اللہ نے پیدا کیا اسے سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، اگر تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم رات دن سورج چاند کو سجدے نہ کرو، اس ایک اکیلے اللہ کو سجدے کرو۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی آیات۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے جو 4 عظیم ترین مخلوقات تھیں ان کا ذکر کیا، رات، دن، سورج، چاند، ان چاروں مخلوقات کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور ساتھ ایک کلیہ اور قاعدہ بتا دیا کہ سجدے کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا۔ تو آج اگر کوئی بھی انسان آپ کو اپنے جیسے انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے تو یہی کلیہ اور قانون ذہنوں میں لایا کریں کہ سجدہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سجدہ اس کو ہونا چاہیے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ مطلب جب سورج، چاند، دن اور رات کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، تو کسی انسان کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ، اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن۔ اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا انہیں کسی اکتاہٹ میں، کسی تھکاوٹ میں نہیں ڈالتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیتیں سجدہ بھی ہیں۔ مزید اللہ کی نشانیاں دیکھیے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، آیت ان کی جمع آیات، قرآن مجید کی آیات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے جو نشانیاں ہوتی ہیں ان نشانیوں پر بھی بولا جاتا ہے، معجزات وغیرہ پر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، یہ کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعۃً، بالکل مردہ، خشک، آپ زمین کو دیکھتے ہیں بالکل بنجر، خشک ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا، پر جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا، اس زمین پر، الماء، پانی، جب ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اہتزت وربت، اہتزا لہلہا اٹھتی ہے، وربت، اور پھل پھولنے لگتی ہے۔ پانی کے نازل ہونے کے بعد اس کا سبزہ نکلنے لگتا ہے، لہلہا اٹھتی ہے، پھل پھولنے لگتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، دیکھیں کہ مکی صورتوں میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے زمین کو سال کے بعد زمین کے دوبارہ زندہ کرنے کو ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس زمین کی زندگی کے ذریعے سے عقیدہ آخرت کو ذکر کیا۔ فرمایا ان الذی احیاہا، بے شک وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، احیا فعل ماضی ہے، محیی اسم فاعل ہے، البتہ وہ زندہ کرنے والا ہے، الموتى، مردوں کو۔ جس اللہ نے سال کے گزرنے کے بعد اس خشک زمین کو دوبارہ سرسبز کر دیا، تو کیا وہ اللہ مردوں کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ انہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یلحدون، الحاد کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، ہم پر وہ مخفی نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہماری آیات میں الحاد کر کے ہم سے چھپ، اچھا الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحاد اصل میں لحد سے ہے، اس کے روٹ لیٹرز، اس کے حروف اصلی ہیں لام، ہا، دال، لحد۔ عربی زبان میں لحد کس کو کہتے ہیں؟ بغلی قبر، بغل والی جو قبر ہوتی ہے، پہلے نیچے گڑا اور پھر دائیں طرف اندر گڑا، بغل والی قبر۔ جو لوگ ہماری آیات میں، تو کیا مطلب کج روی کرتے ہیں،
ٹیڑھا پن، دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، آیات کے معنی مفہوم کو سمجھنے میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آیات کا مذاق اڑانا، ان کا انکار کر دینا، ان کی ایسی تفسیر کرنا جیسی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تبع تابعین ائمہ فقہا نے نہیں کی، یا پھر ان سے اپنے مرضی مطلب کا مفہوم لینا قرآن سے، یہ تمام صورتیں الحاد میں آ جاتی ہیں. فرمایا بے شک جو لوگ ہماری آیات کا الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار، کیا وہ جس کو ڈالا جاتا ہے آگ میں خیر بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ من یاتی جو آئے گا آمنا امن والا قیامت کے دن. کیا جس بندے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ بندہ جو کل قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا؟ بالکل. تو یقیناً وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا، وہ خیر، وہ بہتر ہے. اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو عمل کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو بصیر، وہ اللہ تو اس کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کس کا انکار کیا جی؟ بالذکر، اس نصیحت کا. ذکر سے مراد یہ قرآن ہے، اس قرآنی نصیحت کا جس نے انکار کر دیا، قرآن کا جس نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، جب یہ قرآن ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فرمایا انہ لکتاب عزیز، بے شک البتہ یہ غالب کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے قرآن جو غالب ہونے کے لیے آئی ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے لا یأتیہ الباطل، نہیں آتا اس قرآن کے پاس باطل، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفی، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. اس کے آگے پیچھے سے باطل اس قرآن پر داخل نہیں ہو سکتا، اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ تنزیل، یہ نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، جو قابل تعریف ہے. حکمت والی قابل تعریف ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے. ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے، الا مگر، ما قد قیل للرسل، مگر وہ جو کہا گیا رسولوں سے، من قبل کا، آپ سے پہلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دعوت ہے اللہ کی طرف سے، جن چیزوں کے پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی آپ کے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ سے پہلے بھی انبیاء رسول کو ایسے ہی اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کہا گیا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، یقال فعل مضارع ہے، مجہول ہے پیسو وائز، اور قیلا فعل ماضی ہے، یہ بھی مجہول ہے. چیپٹر ہے قال یقول. ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ، البتہ وہ مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا بھی دینے والا ہے. قرآن مجید کا وہ مقام جس میں اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت اور اللہ کی طرف سے جو سزا ہے اس کا ایک ساتھ ذکر ہے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو بناتے قرآن عجمی، اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے، لَقَالُوا، تو البتہ وہ کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کیوں اس کی آیات تفصیل سے نہیں بیان کی گئیں. مطلب اگر قرآن اس کے علاوہ کسی اور مشکل ترین زبان میں ہوتا جس کا سمجھنا بھی آسان نہ ہوتا، تو یہ کہتے کہ یہ کیا، اس کی آیات کو تو تفصیل سے کھول کھول کر بیان نہیں کیا گیا. کیا کہتے؟ یہ کہتے اعجمی، کیا یہ قرآن عجمی ہے، وعربی، عربی، مطلب جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ عربی ہیں اور یہ قرآن خود عجمی ہے، غیر عربی ہے. اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، هو للذین آمنوا ہدی، ہوا وہ یعنی قرآن، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن باعث ہدایت ہے، وشفاء اور باعث شفا ہے. یہ قرآن ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث شفا ہے.
والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے کانوں میں رکاوٹیں ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، یعنی سنائی تو دیتا ہے لیکن حق کو سننے سے وہ بہرے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان پر اندھے پن کا باعث ہے۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینادون، البتہ پکارے جائیں گے، فعل مجہول ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارے جائیں گے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، دور کی جگہ سے یہ لوگ پکارے جاتے ہیں۔ جی، مکی صورتیں، مکی صورتوں کے اندر گزشتہ انبیاء، رسول، اقوام عالم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر قوم موسیٰ کا تذکرہ شروع ہوا، بالکل مختصر انداز میں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت لے جاتی آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ لے جاتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان البتہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا بات سبقت؟ مطلب ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ کی طرف سے ڈیل بھی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش یا عذاب آنے کا ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اگر یہ بات سبقت نہ لے گئی ہوتی، اللہ کی یہ حکمتیں نہ ہوتی، تو ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ مطلب ہے جی، لو ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم، اور بے شک وہ لفی شک منہ مریب، البتہ وہ اس سے شک میں ہے، ریب میں ہے۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن اساء، اور جو برے عمل کرے گا، فعلیہ، تو وہ اسی پر ہے۔ کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کی اپنی جان کو فائدہ ہے، اور کوئی برے عمل کرے گا، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر۔ آپ کا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کی اپنی جان کے لیے اچھائی ہے، کوئی برے عمل کرے گا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے آج کا سلیبس 5 صفحات مکمل کیے۔ البتہ سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ فصلت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سورت کو مکمل کرنے کے لیے لیول 5 کے شروع کرنے سے پہلے اس سورت کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں 25ویں پارے کا بھی پہلا پیج پڑھنا پڑے گا۔ تو چلیں ہم اس پارے کا بھی پہلا پیج پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات جوابات کی طرف بھی آتے ہیں، اور آج ٹیم کے لوگ بھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اور آپ کو لیول 5 کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لیول 5 انشاءاللہ ہم کب سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا ٹیم کی حکمت عملی ہوگی، آپ کا جو گرینڈ کوئز وغیرہ لیا جائے گا لیول 4 کا، ان تمام چیزوں کی حکمت عملی کیا ہے۔ جی، فرمایا الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، مطلب قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ آپ لوگ کوئز کو حل کیجئے۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اچھا، مزید کیا چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ مضمون کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو نکلتا ہے پھلوں میں سے،
من اکمامہا ان کے شگوفوں میں سے، وہ جو پہلے بند پھل ہوتا ہے پھر اس کے اندر سے کوئی پھل پھوٹ پڑتا ہے نکل آتا ہے، یا پھولوں میں سے پھلوں کا نکلنا، ان اکمام میں سے ان کے شگوفوں میں سے جو پھل نکلتا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ تیسری چیز وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ، اور کوئی مونس بھی، کوئی فیمیل بھی جو کسی حمل کو اٹھاتی ہے، وَلَا تَضَعُ، اور اسے وضع نہیں کرتی، إِلَّا مگر بِعِلْمِهِ، اس اللہ کے علم میں ہے۔ مطلب یہ تین چیزیں، قیامت کا علم، پھلوں کا نکلنا، اور حمل وغیرہ کے اندر کیا ہے، میل فیمیل، بچہ ہے بچی ہے، یا پھر وہ کیسا ہے، اس کی قسمت کیسی ہوگی، کب اس نے پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یوم و یوم، اور جس دن ینادیہم، وہ اللہ انہیں پکارے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، قالو، وہ کہیں گے، آذناک، وہ کیا کہیں گے جی، جس دن اللہ انہیں کہے گا، مشرکوں سے اللہ پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، قالو، وہ کہیں گے، مشرک کہیں گے، آذناک، اے اللہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا، اے اللہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا کیا، کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ کوئی بھی ما منا من شہید، کوئی بھی اس چیز پر گواہ نہیں ہے۔ مطلب وہ جو دنیا میں ہم جن کی عبادت کیا کرتے تھے، آج کوئی بھی ہماری عذاب سے بچانے میں مدد نہیں کر رہا، کوئی ہماری گواہی نہیں دے رہا کہ یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مشرک کہیں گے اللہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے کیا، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، ماضی استمراری، جو وہ پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے جس کو وہ پکارا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ گمان کریں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، بلکہ یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، بعض اوقات ظن یقین کے معنی میں آتے، تو یہاں یقین کے معنی میں انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج کے دن کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی چھٹکارا، انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ آج کے دن کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ اکبر، انسان کی ایک فطرت بیان ہونے والی ہے۔ لا یسأم الانسان، اور پہلے بھی یہ مضمون گزرا ہے، نہیں تھکتا انسان، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، خیر کو مانگنے میں، خیر و بلائی کو مانگنے میں انسان نہیں تھکتا، خیر و بلائی کو مانگنے میں انسان نہیں تھکتا، مطلب ہمیشہ اپنے لیے خیر ہی مانگتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ، قنوط، یئوسن کا مطلب مایوس، قنوط کا مطلب نا امید، پھر وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی برائی پہنچے، کوئی اس پر تکلیف آ جائے، صبر کرنے کی بجائے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس تکلیف کے بعد کیا ہو، وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقناہ، ہم چکھائیں اسے، رحمت منا، اپنی طرف سے رحمت، اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مست ہو، جو اس کو چھوئی تھی، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، ہم اگر اسے رحمت کوئی چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہتا ہے کہ هَذَا لِي، یہ تو میرے لیے ہے۔ جب اسے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کہتا ہے ہاں یہ نعمت ملنے پر تکبر شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس بارے میں تفسیر میں اشارہ ہوا تھا کہ قارون کو اللہ کی طرف سے خزانے دیے گئے تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو اصل میں میری علم اور معرفت کی وجہ سے مجھے دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ انسان کیا کہتے ہیں کہ ھذا لی، یہ تو میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میری محنت کی وجہ سے مجھے ملے ہیں، کوئی اس میں اللہ کی رحمت کا عمل دخل نہیں ہے۔ وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں سمجھتا قیامت کو، قائمۃ، قائم ہونے والی، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی، بے شک میرے لیے ہوگا، عندہ، اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں، للحسنى، البتہ اچھائی،
اگر میں لٹایا گیا اللہ کی طرف تو جس طرح دنیا میں مجھے ہر چیز وافر مقدار میں ملی ہے تو اللہ کے پاس بھی مجھے ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی. مطلب میں یہاں اگر امیر دار ہوں تو میں وہاں پر بھی بڑا امیر مالدار بندہ ہوں گا. یہ اس کا ایک اپنی غلط فہمی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ہم ضرور بضرور خبر دیں گے. دیکھیں لام بھی آیا، آخر میں نون بھی آیا، اصل میں نبّأ یُنبِّئُ جی نبّأ یُنبِّئُ خبر دینے کے معنی میں. البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا خبر دیں گے؟ بما عملوا، اس کی جو انہوں نے عمل کیے. مزید وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے من عذاب غلیظ، انتہائی سخت عذاب. غلیظ جو بہت سخت عذاب ہے، ہم انہیں وہ ضرور چکھائیں گے. اللہ اکبر. تو کوشش کیجئے کہ اپنی فطرت اس طرح کی نہ بنائیے کہ ہمیشہ اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگتے رہیں، اور اگر کوئی ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے تو مایوسی اور نا امیدی کی طرف چلے جائیں. پھر اگر اللہ رحمت کر دے تو پھر تکبر شروع کر دے. نہیں، مومن انسان ایسا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا اچھا معاملہ ہے. اگر اسے اللہ کی طرف سے خیر پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، وہ بھی خیر کا باعث ہو جاتی ہے. اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہو جاتی ہے. تو مومن نعمت کے ملنے پر تکبر نہیں کرتا، نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، نعمت کرتے ہیں انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى، اور دور ہٹتا ہے، بجانبی اپنی طرف، دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں. جی جب آپ دیکھ لیجئے بعض بندے جتنے انہیں اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایسے انسانوں کے بارے میں. جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے انعامات زیادہ ہوئے تو مزید اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، لیکن نہیں. اعرض ونأى بجانبی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. ذو کا مطلب والا، صاحب. ذو دعائیں، دعاؤں والا ہو جاتا ہے، عریض بڑی لمبی چوڑی. قل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، پھر من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ، ممن، اس سے جو ہوا فی شقاق بعید، وہ جو دور کی گمراہی میں ہے، وہ جو دور کی گمراہی میں ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے. اللہ اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا، البتہ ہم ضرور دکھائیں گے یا دکھاتے ہیں، البتہ ہم دکھاتے ہیں ہم انہیں، یا سا کا مطلب ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے. سنوریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے، آیاتنا اپنی آیات، اپنی نشانیاں، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق، اس کائنات میں. اردو میں بھی آپ آفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کائنات کے معنی میں. ہم اس کائنات میں پھیلی اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، ان کے جسموں کے اندر جو کوئی نشانیاں ہم انہیں وہ بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کیا، کہ انہ الحق، بے شک وہ حق ہے. وہ اللہ پیدا کرنے والا، اس اللہ کا نظام، اس اللہ کا رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، یہ تمام چیزیں حق پر مبنی ہیں. یہ کوئی رائے گاں یا فضول نہیں، یہ حق پر مبنی چیزیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کو یہ کافی نہیں کہ وہ اللہ کیا ہے جی، وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کیا یہ تیرے رب کو کافی نہیں ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، الا، خبردار یا جان لو، متنبع کرنے کے لیے، یقین کر لو، جان لو، خبردار. کیا، انہم، بے شک وہ،
فی مریتن البتہ شک میں ہے، بے شک وہ شک میں ہے، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے، انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ رب سے جا کر ملیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر انہیں یقین ہوتا تو پھر وہ اس کے مطابق اعمال بھی کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کریں، انہیں یقین ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک شک میں ہے۔ مریا کا مطلب بھی شک ہوتا ہے۔ الا جان لو، انہ بکل شیء محیط بے شک وہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے، اس کے خصوصی کرم سے، اس کی بندہ نوازی سے، اس کی کرم نوازی سے ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ الحمدللہ ہم نے یکے بعد دیگرے 4 لیولز کو مکمل کیا، اور آپ کے علم میں ہے ان 4 لیولز کو مکمل کرنے میں ہمیں 1 سال اور تقریباً 1.5 مہینے کا ٹائم لگا۔ ہم نے بگننگ ٹو اینڈ پچھلے سال رمضان میں پہلے روزے کو شروع کیا تھا، اور الحمدللہ بیچ میں کچھ وقفہ بھی آیا، خاص کر رمضان کے اندر دورہ قرآن کی وجہ سے بھی وقفہ آیا، تو الحمدللہ ہم نے ان 14 مہینوں کے اندر اپنے 4 لیولز کو مطلب 24 پاروں کو مکمل کیا۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ ٹیم کے لوگ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کو لیول 5 کے لائے عمل کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا آپ میں سے کوئی کال پر آنا چاہے گا تو انشاءاللہ کچھ دیر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود رہیں گے۔ لیول 5 کی مزید بہتری کے لیے اگر آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہیں، یا لیول 4 یا پچھلے لیولز کے بارے میں آپ کا کوئی فیڈ بیک، اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔